بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے۔ سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے، ہم بیسکلی مسلم ہیں۔ قرآن پاک نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، ہمارا اصل نام مسلم ہے، ہم مسلم ہیں۔ تمیز کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اہل حدیث، اہل سنت، سلف صالحین کو ماننے والے سلفی، یہ ہمارا تعارفی نام ہے، اساسی بیسک نام نہیں ہے۔ اصل ہمارا نام مسلم ہے، لیکن جب کسی سے تعارف ہوگا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کون ہیں سارے؟ جی انسان، ہم سارے انسان ہیں نا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم سب انسان ہیں، لیکن جب تعارف ہوتا ہے تو کیا کہے گا؟ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام، ٹھیک ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ جب آگے ملکوں سے باہر انٹرنیشنل لیول پر آئیں گے تو میں انڈیا سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ یہ تعارف ہے۔ بیسکلی ہم کیا ہے؟ انسان۔ اصل ہم کیا ہے؟ مسلم۔ مسلم ہمارا نام ہے۔ جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا۔ جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا۔ جب اہل سنت کے مقابلے پر اہل بدعت آئے، دین کے اندر نئے اضافے کرنے والے لوگ آئے، خوارج پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ تعارف کروایا جائے۔ یہ بھی مسلم کہہ رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ خارجی ہے جو گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہے جو ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ تو جب اہل شرک اور اہل بدعت مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے تو مجبوراً اپنا تعارف کروانا پڑا کہ ہے ہم سارے مسلم، لیکن یہ وہ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے ایمان کی بات کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو ہم خوشی سے اپنے یہ نام نہیں رکھتے، ہماری تو یہ مجبوری ہے تعارف کروانے کے لیے کہ قبروں پہ طواف کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، گھوڑوں سے اولاد مانگنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور مسلم اور مومن، بلکہ ہوتے ترقی یافتہ گروہ ہے، مومن کہتے ہیں ڈائریکٹ، مسلم کا چکر ہی نہیں، اہل ایمان۔ اور حقیقت کیا ہے کہ حسین کے گھوڑے سے اولاد مانگتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعارف ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس گروہ کا ذکر کرتے ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں، 1 جنت میں، تو امام احمد فرماتے ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے، تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے۔ تو اہل الحدیث نام آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ نام کب سے؟ صحابہ کرام کے آخری دور، تابعین کے ابتدائی دور کے اندر، یہ اس معاشرے کے اندر تعارف کے لیے جب اہل بدعت پیدا ہوئے تو مقابل اہل سنت کا نام آیا۔ تو ہم بیسکلی ہمارا نام مسلم ہے، لیکن جب ہم اہل شرک کے معاشرے میں اپنا تعارف کرواتے ہیں تو تب ہم اپنے آپ کو اہل السنہ، اہل الحدیث، سلفی، یہ تمام ایک ہی بات ہے۔ سائل کہتا ہے اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی بات ہے۔ قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے اور اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اہل سنت مشہور اور معروف ہیں وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل بدعت ہے، وہ اہل شرک ہے۔ میلاد کا جلوس نکالنے والے، عیسائیوں کے طرز عمل پر دین اسلام کا چولا چڑھانے والے، اسلام کے اندر نئی نئی بدعات کو داخل کرنے والے، وہ اہل سنت نہیں ہیں، وہ سنت کے تارک ہیں، وہ اہل بدعت ہے۔ نام انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے، اوپر دیسی گھی کا لیبل ہے، اندر ڈالڈا بھی نہیں، گریس بھری ہوئی ہے۔